الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، آج بتاریخ 20 جمادی الاولیٰ 1424 ہجری مطابق 20 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو ہمارا چوتھا سالانہ دورہ علمی کا یہ اجلاس عام ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں اور جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے سیرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ ہمارا حشر قیامت کے دن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، یقیناً ہدایت اللہ عز و جل ہی کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس رب نے اپنے قرآن میں جو بات بیان فرمائی وہ 100% درست ہے، صحیح ہے کہ انک لا تہدی من حببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تم جس کو چاہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ چاہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ رب ذوالجلال کی ایک طاقت اور قدرت ہے کہ فرماتا ہے کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پہ کھڑا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جو ہے گداگر کو شہنشاہ اور شہنشاہ کو گداگر بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ پاک پروردگار ہی کی ذات ہے کہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، اسی اللہ عز و جل کی قدرت اور اللہ عز و جل کی قوت اور اللہ عز و جل کی عظمت کی عظیم شاہکار کے تعلق سے آج کا یہ واقعہ جو ہم اور آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اسی عظیم شاہکار اور عظیم اللہ عز و جل کی قدرت کی دلیل اور اللہ تبارک و تعالی کی اس فرمان کی شاہد اور دلیل یہ قصہ اور یہ واقعہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دینا وہی ہدایت پا سکتا ہے، دنیا جس کو چاہے ہدایت دینا اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ دینے پہ آئے تو بغل میں ایک دیوار کے فاصلے پر بنے ہوئے مکانات، ایک دیوار کا فاصلہ ابو جہل جہنم میں جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پہ آئے تو فارس کا نوجوان اور روم کا نوجوان آئے اور اللہ اسے ہدایت دے دے۔ یہ اللہ عز و جل کی دین ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو دور دور کے کافروں کے دلوں میں اللہ ہدایت ڈال دے، اور دور دور کے لوگوں کو جن کا آپ سے کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے اور اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور نہ چاہے تو خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ، آپ کے پاس پڑوس کے لوگ اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ میرے عزیزوں، آج کا واقعہ کچھ اسی قسم کے معاملات سے متعلق ہے۔ آئیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حقیقتیں اور ان کا ایک بڑا ہی مشہور قصہ جو کتب صحاح کے اندر، صحیح کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے کا قصہ خود ان کی زبانی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے
جو حقیقی منزل اور حقیقی دین اور حقیقی مذہب کی جستجو اور تلاش اور اس حقیقی دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور ہمیشہ عزیمت کا پہاڑ بنا ہوا اور ہمیشہ تلاش و جستجو کی راہوں میں وعدہ پیمائی کرتا ہوا رہا، جس نے زندگی کا ایک عظیم حصہ حق کی جستجو اور حق کی تلاش کے اندر صرف کیا، اور اللہ عز و جل کی تلاش میں وہ مسلسل سرگرداں رہا۔ کبھی اس نے اپنے ہمت اور اپنے طاقت کے جوئے زمین پہ نہ رکھے، بلکہ وہ اللہ عز و جل کی جستجو کی تلاش اور اللہ عز و جل کی معرفت کے لیے وہ اپنی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ، نوکری، غلامی، لوگوں کی خدمات، نہ جانے کون کون سے پیشے اس نے اختیار کیے، اور اس طرح سے وہ اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بنا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی ہے، اور میرے بھائیوں ہم آپ کو انہی کی زبانی ان کی کہانی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح وہ آپ بیتی عمدہ انداز سے، عمدہ طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو یہ انداز نہیں اختیار کر سکتا، نہ بنا سکتا ہے۔ بلا شبہ اس سلسلے میں جس طرح ان کے اپنے احساسات اور ان کے اپنے انداز بیان اور ان کے اپنے باتوں کی صداقت اور حقیقت ہوگی، کسی دوسرے کو واقعی اس حق کو نہیں ادا کر سکتا جتنا صاحب معاملہ خود اپنے معاملے کو بیان کر سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور قصہ سنیں، آئیے ہم یہ پتہ لگائیں کہ حضرت سلمان فارسی کہاں کے تھے، حضرت سلمان فارسی کا نام کیا تھا، وہ کس دین اور کس مذہب سے ان کا تعلق تھا، اور وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی اصفہان کے علاقے کے تھے۔ اصفہان ایک علاقہ، وہاں کی ایک بستی جس کا نام اس بستی کا نام جئی تھا، اس بستی کا نام جئی تھا، وہاں کے حضرت سلمان فارسی تھے۔ ان کا پرانا نام، مختلف نام ان کا آتا ہے، پرانا نام ان کا ہاہوہ تھا، ہاہوہ، اور یہ مجوسی خاندان کے تھے، اور آگ کی پرستش اور پوجا ان کے خاندان میں ہوتی تھی۔ ان کا باپ آگ کا اپنے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی، اور پورا نام ان کا ابو عبداللہ سلمان الفارسی الخیر کے نام سے یہ معروف ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا، یا اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے تو کہتے اسلام میں تو ہمارا کوئی باپ نہیں ہے، تب رہا سلمان ابن الاسلام کہہ دیا کرتے تھے، سلمان ابن الاسلام، جیسے عبداللہ جیسے سلمان ابن الاسلام۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسی بات کو بیان فرمایا۔ المہم سلمان ابن الاسلام بھی ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کی کئی روایات، کئی احادیث مروی ہیں۔ مسند کے اندر ان کی تقریباً 60 حدیثیں ہیں۔ امام بخاری نے حضرت سلمان فارسی کی تقریباً 4 حدیثیں اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہیں، اور حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر 3 حدیثیں حضرت سلمان فارسی کی ذکر فرمائی ہیں، اور باقی دوسرے سنن کے اندر ان کی بہت ساری روایات موجود ہیں، اور مسند کے اندر ان کی تقریباً 60 روایتیں موجود ہیں۔ المہم آئیے خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑے عقل مند اور بڑے ہی طاقتور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوہ بدر اور غزوہ احد کے علاوہ تمام مشاہد کے اندر، غزوات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں۔ غزوہ خندق ان کا پہلا موقع تھا جس کے اندر یہ شریک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل پوری عمر 350 برس کی تھی۔ اللہ، کتنی عمر پائی تھی انہوں نے؟ 350 برس کی عمر پائی تھی، بعض روایتوں میں 250 برس۔ المہم مکمل طور پر اس طرح سے ان کی عمر جو ہے ٹوٹل تقریباً 350 یا 300 یا 250 برس۔ المہم پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ طویل عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی تھی، اور ان کے واقعے سے خود آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ اس قدر حادثے، اس مرد مجاہد کی زندگی میں اس قدر حادثے اور اس قدر
قدم قدم پہ اس کے ساتھ مصائب اور پریشانیاں، جبکہ ایک ناز و نعیم میں پلے ہوئے شہزادے کی طرح یہ زندگی گزارتے تھے، اور ان کے باپ اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار اور بہت بڑے یوں سمجھیے ذمہ دار آدمی تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے اصفہان کے رہنے والے